مومنین اکرام، حضرات مظلوم کربلا، آپ سب یہ بات جانتے ہیں کہ آپ سب، ہم سب ہی اپنے اپنے گھروں سے نکلے ہیں. کوئی پاکستان سے چلا ہے تو کوئی اپنے گھر سے چلا ہے، کوئی دوسرے شہر سے چلا ہے، اور ان ایام میں اپنے اپنے مولا کو پرسے کے لیے جگہ جگہ گاہے بگاہے پرسداری کے لیے ہم سب حاضر ہوتے ہیں. مجھے بھی اپنے گھر سے نکلے ہوئے کافی دن ہو چکے ہیں. یہ سفر آج 11 محرم، بی بی زینب کا، مولا سید سجاد کا، اہل حرم کا یہ وہ پہلا دن ہے. بی بی سکینہ کا یہ وہ پہلا دن ہے کہ جس پر تمام بیویوں نے آج سے سفر شروع کیا ہے. یقیناً پاکستان میں آج 12 محرم ہو چکی ہے، سوئم کا دن ہے. آج ابھی ہی تھوڑی دیر پہلے مجھے پاکستان میں، یہاں امریکہ میں ہوں، اور پاکستان سے ابھی تھوڑی دیر پہلے خبر آئی ہے کہ مجھے میرے مولا نے اپنی بیٹی شہزادی سکینہ کا صدقہ مجھے ایک بیٹی عطا کی ہے. اور میری خوش نصیبی ہے کہ آج میں امام بارگاہ میں بیٹھا ہوں اور آج میں اپنی بیٹی کی طرف سے پہلا قرصہ شہزادی سکینہ کو آج پیش کر رہا ہوں. بڑے ظلم راہوں میں سہتی رہی ہے، یتیمی کے تانے یہ سہتی رہی ہے. نہیں مار ظالم تماچے سے نہ کر اس کا دشوار جینا. بہت رو چکی ہے سکینہ، اللہ بہت رو چکی ہے سکینہ. سفر میں یہ سوئی نہ زندان آ کر اجالا کیا ہے یہاں دل جلا کر. ارے پدر سے جو بچھڑی ہے عاشور کو سکون پا سکی پھر کبھی نہ. بہت رو چکی ہے سکینہ، اللہ بہت رو چکی ہے سکینہ. کریم کربلا کا صدقہ ہے. آج ممبر پہ بات کہہ رہا ہوں کہ آج باپ بننے کے بعد، بیٹی کے باپ بننے کے بعد آج احساس ہوتا ہے کہ بیٹی دوسرے ملک میں ہو، باپ دوسرے سفر پر ہو. لیکن خدا کی قسم حسین مظلوم کربلا کا یہ کرم ہے کہ ہماری اولاد اور ہمارے والدین اگر دوسرے سفر پر ہو تو حسین کی ماں اس کی حفاظت کرتی ہے، حسین کی ماں حفاظت کرتی ہے. مگر یہاں رہنے کی وجہ، آج بھی مجلس میں رہنے کی وجہ یہ کہ میرے بچے، میری اولاد، میری بیٹی جو آج مولا نے مجھے عطا کی ہے، یہ شہزادی سکینہ سے بڑھ کر نہیں ہے. شہزادی سکینہ کا وہ سفر کہ جو پردیس میں جب روتی تھی تو شیون تماچے مارتا تھا. 4 سال کی وہ بچی کہ جس کے کانوں سے بالیاں نوچ لی گئی اور اس قدر غریب ہو گئی حسین کی وہ مظلوم. میری اولاد، میری آنے والی نسلیں قربان، میرے ماں باپ قربان میری شہزادی سکینہ پر کہ کیا ظلم ہوا کہ رسن دے گئی ہے نشانی گلے پر، ہے پیشان زخمی جو کھائے تھے پتھر. ارے نشان ہے تماچوں کے رخسار پر، مصائب سے زخمی ہے سینہ. بہت رو چکی ہے سکینہ کبھی اپنے بابا کے قاتل سے ڈر کر. میں نے ایک روایت سنی ہے، شاید قبلہ بھی میری تائید فرمائے. میں نے ایک روایت سنی تھی کسی ذاکر سے کہ جب زندان، مختلف زندان تھے جس میں اہل بیت کو قید کیا گیا. کچھ زندان تو ایسے تھے کہ جس میں روشنی نہیں تھی، نہ ہوا تھی، اندھیرے میں میری شہزادی کو قید کیا. ایک قید خانہ ایسا بھی تھا کہ جس میں
رات چھت نہیں تھی، رات کو اوس پڑتی تھی، دن میں دھوپ پڑتی تھی، جہاں دیکھ کر پرندوں کو کہتی تھی پھوپھی اماں شام ہوتے یہ پرندے کہاں چلے جاتے ہیں، بھیا سید سجاد شام ہوتے یہ پرندے کہاں چلے جاتے ہیں۔ عزیزانو بس وہ زندان تھا، اس زندان میں جب اہل بیت کو لانے لگے، اس زندان میں پہلے شبر داخل ہوا اور شبر نے زندان سے پتھروں کو ہٹانا شروع کیا، پتھروں کو ہٹانا شروع کیا تو شبر یزید کی فوج نے کسی شخص نے شبر سے کہا کہ اے شبر راستے بھر تو حسین کی بیٹی پر ظلم ڈھاتا آیا ہے، اہل حرم پر ظلم ڈھاتا آیا ہے، آج ان کے آرام کے لیے تجھے ترس آ گیا کہ آرام کے لیے زندان سے پتھروں کو باہر پھینک رہا ہے۔ کہتا ہے نہیں، میں لعنت ہو اس شبر ملعون پر، شقی القلب پر، کہتا ہے مجھے ترس نہیں آیا، میں نے سنا ہے حسین کی بیٹی حسین کے سینے پر سونے کی عادی تھی، حسین کے سینے پر سونے کی عادی تھی، حسین کی شہادت کے بعد اس کو نیند نہیں آئی ہے، میں نہیں چاہتا، میں رستے میں وہ سوتی تھی تو میں درے مار مار کر جگاتا تھا، رستے میں وہ کہیں بیٹھتی تھی میں تماچے مارتا تھا، درے مارتا تھا، میں نہیں چاہتا کہ وہ زندان میں آ کر ان پتھروں کو اپنا تکیہ بنا کر آنا۔ کبھی اپنے بابا کے قاتل سے ڈر کر، کبھی روئی زندہ میں تنہائیوں پر، ارے کبھی بولی زینب سے اب گھر چلو، ہوا ایک برس ایک مہینہ، بہت رو چکی ہے سکینہ، ارے قیامت کی ایک رات ایسی بھی آئی، قضا نے سکینہ کو لوری سنائی، کہا رو کے سجاد نے پھوپھی کہ اب روئے گی پھر کبھی نہ، بہت رو چکی ہے سکینہ۔ جو قبر سکینہ پہ روتے تھے قیدی، تو ان رونے والوں سے بانو یہ کہتی، ابھی تھک کے سوئی ہے زندان میں، جگانا اسے اب کوئی نہ، بہت رو چکی ہے سکینہ۔ یہ کہتا ہے فرحان سیروں کے مظہر، جو قبر سکینہ پہ جانا برادر، وہاں مرثیہ جا کے پڑھنا یہی، بہت رو چکی ہے سکینہ، بہت رو چکی ہے سکینہ۔ بچے تین جملے پیش کر رہا ہوں جو بی بی کی شہادت سے پہلے بی بی نے اپنے بابا کے سر کو گود میں لیا تھا۔ میں اپنی جو آج مولا حسین نے مجھے بیٹی عطا کی ہے، مولا عباس نے مجھے اپنی بھتیجی کا صدقہ عطا کیا ہے، مولا عباس کو اور مولا حسین کو پرسہ پیش کر رہا ہوں، بی بی زینب عالیہ کو، مولا سید سجاد کو، جملہ اہل بیت کو، شہزادہ علی اصغر کو، اپنی طرف سے، اپنی بیٹی کی طرف سے، اپنے اہل و عیال کی طرف سے پرسہ پیش کر رہا ہوں۔ یہ تین جملے کہ جو شہادت سے پہلے بی بی کو جب بابا کا سر ملا ہے تو بابا کے سر کو گود میں لے کر بی بی نے تین بہن کیے۔ پہلا بہن بی بی کرتی ہے، بابا جو آپ نے مجھے تحفے میں بالیاں دی تھی وہ شام غریبہ میں نہیں نوچ کر۔ دوسرا بہن شہزادی نے کیا، بابا کربلا سے لے کر شام تک میرے رخساروں کی رنگت کیوں تبدیل ہوتی رہی؟ عزیزانو یہی جملہ زہرت الحیا میں امام زمانہ فرماتے، میرا سلام ہو میری اس جدہ مظلومہ پر کہ جس کے رخساروں کی رنگت کربلا سے لے کر شام تک تبدیل ہوتی رہی۔ بی بی کہتی ہے، بابا اب میرے کربلا سے لے کر شام تک ان رخساروں کی رنگت کیوں تبدیل ہوتی رہی؟ اس لیے کہ بابا جب میں روتی تھی آپ کا قاتل شبر کربلا سے لے کر شام تک انہی رخساروں پر تماچے مارتا۔ اور تیسرا بہن تھی جس کے بعد شہزادی کی شہادت ہوئی، بی بی کہتی ہے، بابا کبھی آپ نے کوئی ایسی بچی دیکھی ہے کہ جس کی عمر تو ہو 4 سال اور اس 4 سال کی عمر میں اس